کے ساتھ اپنے عشق کا اظہار کیجئے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ شوق نال پڑھو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے جذبہ حسرت دیدار جو تڑپاتا ہے اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے کوئی روتا ہے تو فریادی ہے آنکھیں میری کوئی روتا ہے تو فریادی ہے آنکھیں میری میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آتا ہے چاند کو تو پھر جوڑنے والے آجا ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں پتہ آپ حالاں دا سونے پتہ آپ حالاں دا پتہ آپ حالاں دا مندیاں نو گھل لانا ہوندا کم لجپالاں دا مندیاں نو گھل لانا ہوندا کم لجپالاں دا کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب
حضرت سائن چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا اردو کلام مشہور زمانہ کلام میں پیش کرتا ہوں. تمام احباب میرے ساتھ شامل رہیے گا. تو شاہ غوبا تو جانے جانا، تو شاہ غوبا تو جانے جانا، تو شاہ غوبا تو جانے جانا، شاہ غوبا تو جانے جانا، ہے چہرہ یوسف نو خود آپ تلک جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پے جاندی تک لیندی زلیخا نے تک لیندی زلیخا نے تصویر محمد دی تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے کہنے لگے روح الامین اے سرورا تیری قسم نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے آج یوسف بھی جن کے غلاموں میں ہے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. آج یوسف بھی جن کے غلاموں میں ہے، آپ بھی کہہ لیجئے آج یوسف بھی جن یوسف بھی ان کے غلاموں میں ہے. تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، تم نے دیکھا زلیخا
चन शर्मावे बिजली कर दी लश्क न मारे मता बेअदबी ना हो जावे सारा गुलशन शीश नवावे ते जेओ पावे हथ फुलावे ते हथ फुलादा माण मघावे हथ फुलादा माण मघावे जेओ पावे हथ फुलाविच ते हथ फुलाविच रल जावे हसी ऐसे जेओ पावे हथ फुलाविच रल जावे हसी ऐसे कि यूसुफ सलामी करे हसी ऐसे कि यूसुफ सलामी करे सूरत ऐसी के काफे ही कलमा पढ़े ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने दवाम तुझको है उम्र लाखों है उम्र लाखों इस सारे मिलके पढ़ो है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा चाचू इम्तियाज ने उर्दू कलाम का एक हुक्म किया है बहुत ही प्यारा कलाम ये भी लिखा शायर ने शब को भी जहाँ लाखों खुर्शीद निकलते हैं शब को भी जहाँ लाखों खुर्शीद निकलते हैं आओ के दर शाहे
ہیں ستارے بھی کشکول شمع سے آنکھوں کشکول شمع سے بھرتے ہیں ستارے بھی کشکول شمع سے ذرات مدینے کے ذرات مدینے کے مہتاب اگلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں رشید نکلتے ہیں اور ہر شرافان آپ کو کیوں دعوت دیتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں کیونکہ ایک میں ہی سارے دہت پڑھ رہے کیونکہ ایک میں ہی نہیں کھاتا خیرات مدینے کی ایک میں ہی نہیں کھاتا خیرات مدینے کی بلکہ سب شاہوں گدائل کے خیرات پہ پڑھتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں اور حاصل کلام سے کہ ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکونہ سے ایک نام محمد ہے جو ہے وجہ سکونہ سے پر کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے جلتے ہیں کچھ لوگ تو ویسے ہی اس نام سے جلتے ہیں شب کو بھی جہاں لاکھوں خورشید نکلتے ہیں نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پیار و محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین حمد و صلاة کے بعد نہتی قبل صد احترام محترم المقام قبلہ شاہ صاحب قابل صد احترام علماء کرام ثناخان مصطفیٰ اور قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس وقت مرحومہ مغفورہ کے ختم جیلم شریف کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم مالک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے
اور دعا کا وقت بھی قریب ہے۔ اس مختصر سے وقت میں بس یہی پیغام فکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب لا ریب میں جس طرح فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ پھر بھائیو، اس دنیا کی مثال ایک کھیل تماشے جیسی ہے۔ جس دنیا کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں، اس فانی زندگی میں وہ لمحات اچھے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر میں اور اللہ کے محبوب کی یاد میں گزرے۔ اس زندگی کو بیکار نہ گزارو۔ آپ کا ایک ایک لمحہ ایسا گزرے کہ اپنے مالک کے خوف سے آپ کا دل کانپتا رہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، اس میں یاد محبوب نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں نظر آئیں۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم نہ ہو جاؤ کہ اپنا رب یاد نہ رہے۔ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لو کہ آپ نفس کے تابع ہو جائیں اور جو حکم تھا رسول خدا کی اطاعت اور اتباع کا، خدا نہ خواستہ اس سے کہیں بغاوت کر بیٹھے۔ ہر لمحہ اپنے دل کو اپنے مالک کی یاد میں رکھیں، اپنے رب سے ڈرتے رہیں، اور یہ پیشانی جو انسان کی پوری باڈی کے اندر جو عزت والی، شان والی، مقام والی جگہ ہے، اس پیشانی کو کسی اور کے آگے نہ جھکائیں۔ جب بھی جھکانا ہے اسے اپنے مالک کے حضور جھکا دیں، اور اس دل کے اندر کسی اور کی محبت کو نہ بسائیں۔ اگر کسی کی محبت کو بسانا ہی ہے تو اس پوری کائنات کے اندر ایک ہی وہ ہستی ہے جس کی محبت اس دل میں بسائی جائے، جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اس فانی زندگی کے سفر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں اپناتے ہوئے، تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی کے لمحات کو گزارو، اور جو اللہ کے مقرب بندے اپنے اس فانی زندگی کا سفر اس طریقے کے ساتھ گزار گئے تو مالک پھر ان کی قبروں کو بھی اس طرح آباد رکھتا ہے کہ مخلوق خدا کے ہجوم وہاں لگے رہتے ہیں۔ وہ کوئی داتا علی حجویری جیسی ہستی بنا کرتی ہے، کوئی شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اس کائنات میں ہوتی ہیں، کوئی پیر سیال لجبان جیسی ہستی ہوتی ہے، کوئی مہر علی جیسی ہستی ہوتی ہے، کوئی امین برات جیسی ہستیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فانی زندگی کو گزارا تو فقط اس طریقے سے کہ مالک راضی ہو جائے، اور جو طریقہ اختیار کیا وہ اللہ کے محبوب کا بتایا وہ طریقہ اختیار کیا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ذرا بھر بھی کامی تو دوستو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ جس دنیا کی رنگینیوں کے اندر اور جس دنیا کے مزے پانے کے لیے دنیا معافی ہاں کے معاملات سے بے خبر بندہ جب ہو جاتا ہے، نہ اسے نماز یاد رہتی ہے، نہ اسے قرآن کی تلاوت یاد رہتی ہے، تو اس دنیا کی مثال وہ وحدہ لا شریک اس طرح دے رہا ہے کہ اس دنیا کی مثال کوئی کھیل تماشے جیسی ہے۔ جس طرح کہیں کوئی کھیل ہو رہا ہوتا ہے، کرکٹ کا، کبڈی کا کوئی میچ ہے، چند لمحے مخصوص ہوتے ہیں، اس وقت میں وہ میچ ہو رہا ہوتا ہے، تماشائی دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو ہی وہ میچ ختم ہوا ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی
طرف لوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس فانی زندگی کے سفر کی مثال بھی یہی ہے۔ کوئی تاجر ہو، کوئی دکاندار ہو، کوئی ملازم ہو، کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، وہ بھی کبھی نہ بھولے کہ جس خالق نے اس زمین پر آپ کو بھیجا ہے، اس مالک کے حکم سے آپ نے اس زمین میں سما جانا ہے۔ اپنے نبی کی محبت دل میں بساؤ اور یہ پیشانییں اپنے مالک کے حضور نماز کی صورت میں 5 وقت جھکایا کرو، اپنے رب کی یاد میں رہا کرو کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، وما توفیق الا باللہ۔ میں گزارش کروں گا حافظ لیاقت صاحب سے کہ آپ خطبہ پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد
وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثواب تكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاک اللہ. تمامی باپ سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر پیر صاحب کی ملک فرما دیں اور ساتھ ہی تادیث نعمت کے طور پر اور ترغیب کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں بھائی غلام فرید صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے سارے ثواب کے لیے اتنا خوبصورت انتظام کیا کہ 33 ختمے قرآن پاک کا اہتمام کیا گیا 7 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف پڑھا گیا 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا گیا 1 لاکھ مرتبہ الحمدللہ کا ذکر مبارک کیا گیا 1 لاکھ مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کیا گیا 1 لاکھ مرتبہ قرآن شریف پڑھی گئی 1 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ورد 1 لاکھ مرتبہ یا مومنوں کا ورد 1 لاکھ مرتبہ یا رحیم و یا کریموں کا ورد 1 لاکھ مرتبہ یا غفاروں کا ورد
1,00,000 مرتبہ یا فتاحوں کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا باسطوں کا ورد، اور 1,00,000 مرتبہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا ورد، 1,00,000 آیت کریمہ، 1,00,000 یا رؤوف ہو، 1,00,000 یا رحیم ہو، 1,00,000 یا عزیز ہو، 1,00,000 مرتبہ یا خالق کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا وہاب کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا علیم کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا بصیر کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا خبیر کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا عظیم کا ورد، 1,00,000 مرتبہ یا وکیل کا ورد، اور اسی طرح بے شمار کلمات، بے شمار اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کا نام جو ہے وہ نکالا گیا ہے۔ اور اس طرح دیگر سورہ یاسین مبارک کے ختم باب، درود تاج 41 دفعہ، سورہ مزمل 41 دفعہ، بے شمار کلمات پڑھے۔ یہ ترغیب کے لیے، یہ کوئی اس لیے نہیں کہ مزید ایک قبلہ حافظ صاحب کی جانب سے قرآن پاک کا ختم، یہ ترغیب کے لیے۔ اصل میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ جائے کہ مرنے کے بعد جو وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ چادر سی بچھا دی جاتی ہے، فاتح خانے کے لوگ آتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے بجائے اگر ایسا کام کی جائے تاکہ مرنے والے کا فائدہ ہو سکے، جو کلام پڑھی ہے قبلہ حافظ صاحب کی طرف فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اے میرے کریم مالک، جتنی کلام شریف پڑھی گئی، جتنے کلمات طیبات پڑھی گئی، جو محاذ نظر شریف کا اہتمام کیا گیا، میرے مالک اس سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب جتنے انبیاء کرام، جتنے نبی، جتنی ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے، ہر ایک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک بالخصوص آج کا یہ سارا اہتمام کرنا، اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے مرحومہ مغفورہ مائصبہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ میرے کریم مالک اہل خانہ کے ہم سب کے جتنے بھی آباء و اجداد، دوست احباب، بہن بھائی، عزیز و قارب، ہم سب کے ننہال و ددہال میں سے جتنے افراد بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے، میرے کریم مالک ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کلام پاک کا اس محاذ کا ثواب وہ معصوم بچہ احمد شہزاد جو تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا، میرے مالک اس کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے کریم مالک اس کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو فکر آخرت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم سب کے علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کے ظاہر باطن کو پاک و صاف فرما، صراط مستقیم پہ چلنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگا جو نہ مانگ سکے، جو ہم سب کے لیے بہتر ہے، تو اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو عمر دراز نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے حال پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما، تمام حاضرین و ناظرین کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ میرے کریم مالک عزت کی زندگی اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول مناؤ نصف دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ دعا خیر۔
आमीन 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 अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो इंशाअल्लाह जब आप लोग देखेंगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कुछ है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मैं बताऊं कि मेरे चैनल का नाम नूरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडमन राजा अहमद दीन है। ये चैनल कुछ टाइम के लिए आप उर्दू में लिख कर सर्च करेंगे तो शो होगा। तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ चीज़ अच्छी लगे कमेंट्स भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें। तो आइए अब वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उस वीडियो का मैं आपको थोड़ा सा पहले टाइटल शो कर दूँ कि ये वीडियो किस किस्म की है। ये वीडियो ऐसी है कि जो लोग कहते हैं कि हम पर काला इल्म हो गया है, जादू टोना हो गया है, इसका इलाज कोई नहीं है, बड़े दम करा के कोई असर नहीं हो रहा, कोई अफाका नहीं हो रहा, तो बड़ी जगहों पे गए हैं तो किसी तरफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो मैं आपको थोड़ी सी तशरीह करूँगा। दो चीज़ें होती हैं, ऐसे असरात या ऐसी वजूहात सामने रूनुमा तब होती हैं जब किसी बंदे पर सियारगान की सड़सती लगी हो। वो एक नहूसत है जिसका सड़सती नाम है कि इतनी इस तरह समझ लें कि सख्त किस्म की, बिल्कुल इंतहाई सख्त किस्म की जो नहूसत होती है वो उसका नाम सड़सती है। तो जब वो किसी के सितारे पर, स्टार पर लग जाती है, बुरुज पर लग जाती है, या उसका जब वक़्त आ जाता है, इसके स्टार में जितना टाइम वो रहती है, बुरुज में जितना टाइम रहती है, तो इतना टाइम इंसान को इतना मतलब वो अपने आप को महसूस करता है कि अल्लाह ना करे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, तजर्बा भी किया है, और 100% तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि 100% अल्लाह ताला की ज़ात, इंसान 100% नहीं हो सकता और कोई चीज़ भी 100% नहीं हो सकती। तो ये चीज़ मैंने बज़ाते खुद कई लोगों पर, 1 2 4 5 10 20 नहीं, कई लोगों पर ये चीज़ मैंने खुद आजमाई है। आजमाने के बाद फिर रिज़ल्ट जो निकला है वो रिज़ल्ट निकला है 99% मतलब लोग ठीक हो गए हैं। क्यों? लोगों को पता नहीं होता ना किसी चीज़ का। जब किसी चीज़ का किसी को पता नहीं होता, यानी कि किसी बीमारी का किसी को पता नहीं होता तो परेशानी होती है। जब बीमारी की तशख़ीस हो जाती है तो सारे मामले ठीक हो जाते हैं। तो जब जो बंदा मेरे सामने आया, जिसकी मेरे साथ बात हुई और उसका मैंने जब डेटा निकाला तो उसमें जब ये चीज़ आई तो उसको मैंने 1 2 चीज़ें बताई, उसके बाद वो ऐसे माशाल्लाह जो है ना उसको अफाका हुआ। तो एक चीज़ तो हो गई ये 60-70, जिसकी वजह से इंसान महसूस करता है कि मुझे जो है ना किसी ने कुछ करा दिया है। तो हालांकि अगर इस तरह का जिसको मसला हो तो किसी ने कराया हुआ कुछ नहीं होता, ये सिर्फ 60-70 की नहूसत की वजह होती है। और दूसरी चीज़, वाकई जिस किसी पर किसी ने कुछ कराया हुआ, जादू हो, टोना हो, सहर हो, जादू मतलब किसी चीज़ का भी कोई परेशानी मसला हो,
تو ایسے شخص کے لیے جو میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، ویڈیو میں آپ کو تھوڑی سی ایک مطلب چھوٹی سی چیز بتاؤں گا، تو اس چھوٹی سی چیز کو جو میرے کہنے پر بتائے ہوئے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ وہ مجھے دعائیں ضرور دے گا۔ اگر عمل نہیں کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل کوئی کرے گا تو اس کو رزلٹ وہ ملے گا جس طرح کہ ابھی احمد دین آپ کو بتا رہا ہے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ظاہری بات ہے میری اتنی تقریر کا یا میری اتنی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالکل سمپل سا آپ کو ایک قسم کا اس کو کہہ لیں کہ نسخہ ہی سمجھ لیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی محنت درکار ہوگی، اتنی محنت میں بھی نہیں آپ کو ڈالوں گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف اول پڑھ لینا ہے، 3 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں، مطلب پڑھیں تاک جتنی بار مرضی پڑھ لیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 30ویں سپارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ شمس، ٹھیک ہے، اس صورت شریف کو آپ نے اوپر سے شروع کرنا ہے اور جدھر آتا ہے تقریباً آخری لائن سمجھنے کی، آخری لائن میں آئے گا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو یہ جو لائن ہے، یہ لائن آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور یہ پوری آپ نے صورت کیسے پڑھنی ہے اور طریقہ کار ابھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے، آپ کو جلدی سمجھ لگ جائے گی۔ صورت آپ نے شروع کی اوپر سے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے صورت شروع کی، اور نیچے جب آئیں گے آپ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ فَدَمْدَمَ تک، اس سے پیچھے تک آپ نے پڑھ لیا، فَدَمْدَمَ سے لے کر لاسٹ تک آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک تو سیدھی صورت پڑھنی ہوتی ہے، آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، یہ 7 بار سیدھی نہیں پڑھنی، آپ نے یہاں پیچھے تک یعنی کہ شروع سے لے کر یہاں تک پڑھنا ہے، اور فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ سے لے کر آخر تک آپ نے اس لائن کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس لائن کو 7 بار پڑھیں گے، اوپر سے فَدَمْدَمَ سے پیچھے تک پڑھا اور فَدَمْدَمَ سے لے کر آخر تک 7 بار پڑھا، یہ آپ کی ہو گئی 1۔ اسی طرح آپ نے اس صورت کو 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار درود پڑھ کے اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کے آپ اپنے پاس چینی رکھ لیں، اپنے پاس پانی رکھ لیں، دودھ رکھ لیں، تیل رکھ لیں، کوئی چیز بھی اپنے پاس رکھ لیں، آپ اس کو جو ہے نا دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد اس چیز کو آپ اگر آپ پانی دم کرتے ہیں تھوڑا سا آپ پانی دم کر لیں، دم کر کے تو پینے کے لیے رکھ لیں، تھوڑا سا پانی اپنے ہتھیلی پر لے کر اس طرح مطلب ہاتھوں پر مال کر آپ اپنے چہرے پر سارے چہرے پر مال لیں۔ اس کے بعد اسی طرح جس طرح میں ابھی چہرے پر مال رہا ہوں اسی طرح آپ چہرے پر مال لیں، ہاتھوں پر مال لیں۔ تو اس طرح کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ یہ چیز آپ لوگ جب استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس چیز کا جو میں نے بتایا وہ چیز ظہور پذیر ہوئی ہے، سامنے آئی ہے کہ نہیں آئی۔ کیا ہوگا کہ آپ کو عجیب سی کیفیت محسوس ہوگی، کیا ہوگی، جس طرح آپ کا دماغ پکڑا ہوا ہے، جسم سر کو درد، اور یہ جو کندھے آپ کے کندھے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کا جسم اس طرح کہ جس طرح بالکل بوجھل، جس طرح ایک بندے نے کسی کو مارا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بس اب مارا کہ کل مارا، تو اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے۔ جب آپ یہ پانی مطلب ہاتھ پر مل کر منہ پر ملتے جائیں گے تو آپ کے جسم پر آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ بالکل میری آنکھیں کھل گئی ہیں، یہاں جو کانوں میں سائیں کی آواز آتی ہے، شوں کی آواز آتی ہے وہ کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، سر کو جو درد تھا درد سر کا کم ہو گیا ہے، جسم ہلکا ہو گیا ہے۔ مطلب آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے آپ کو فریش محسوس کریں گے۔ اگر آپ فریش محسوس کریں تو آپ سمجھ لیں کہ کچھ تھا، چاہے کسی نے کچھ کرایا ہوا تھا، یا کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں پیشاب کرتے ہیں آگے پیچھے جاتے ہیں، مطلب بے ادبی ہو جاتی ہے، آپ کو تو نہیں پتہ کہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی جنات کہاں مطلب ان کے گھر ہیں یا کدھر کتنی مخلوق رہتی ہے۔ جب آپ اسی طرح بغیر کچھ کیے پیشاب کر دیتے ہیں تو کئی بار وہ نیچے
لیٹے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، ان کا گھر ہوتا ہے، ان کے بچے آگے پیچھے کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کھانا پکا رہا ہوتا ہے، اس طرح تو وہ آپ کو جو ہے نا پھر نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہو تب بھی اگر کسی نے کچھ ٹونا، جادو یا کوئی سحر ساتھ جو کچھ بھی ہے اگر وہ بھی ہوگا تو آپ کو یہ محسوس ہوگا۔ یہ کریں گے آپ ایک بار، یعنی کہ 7 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ اوپر سے فدمدمہ تک ایک بار وہاں تک پڑھی، فدمدمہ سے لے کر عقبہ تک مطلب آخر تک آپ نے یہ سطر آخری لائن 7 بار پڑھنی ہے، اوپر سے فدمدمہ تک اور ایک بار پڑھنی ہے، اور فدمدمہ سے نیچے لاسٹ تک آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ آپ کی ایک کاؤنٹ ہوگی۔ اسی طرح آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ چینی پر دم کریں، تیل پر دم کریں، اس کے بعد پانی پر دم کریں، دودھ پر دم کریں، جس پر بھی دم کر کے وہ آپ پینے کے لیے رکھ لیں۔ پانی پر ہو جائے تب بھی بہتر ہے، چینی پر ہو جائے تب بھی بہتر ہے کہ آپ اس میں چینی ملاتے جائیں، پانی میں پانی ملاتے جائیں، اور وہ جو ہے نا آپ خود بھی پی سکتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ یہ عمل اپنے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے تو وہ پانی، چینی یا کوئی چیز دم کر لیا یا تیل دم کر لیا، یہ چیز آپ کسی کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے، آپ نے پانی رکھا ہوا ہے یا چینی رکھی ہوئی ہے تو یا تیل رکھا ہوا ہے تو آپ کسی کو وہ تیل دے سکتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا دے دیں، وہ اس میں تیل ڈال کے تو وہ مطلب منہ پہ لگائے، ہاتھوں پہ لگائے، سارے جسم پر لگائے، لگا کے تھوڑی دیر کے بعد نہا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی پتہ چلے گا کہ اس چیز میں جو میں نے بتائی ہے تو یہ عام چیز، مطلب سورت تو سب پڑھتے ہیں، قرآن پاک تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چیز کا اگر آپ کو اثر نہ ہو، فرق نہ پڑے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے کومنٹس میں لازمی جواب دینا، اور آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ جس کسی کو شفا ہو، جس کسی کو فائدہ ہو، اس ویڈیو کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں میں، یاروں میں، اپنے فیس بک پر، اپنے مطلب واٹس ایپ گروپ میں، جدھر بھی آپ کا کوئی مطلب اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، ان اکاؤنٹوں میں اپنے سب دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو شیئر کریں، اور جس کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی اس کا اجر دے گی اور مجھے بھی اجر دے گی، جب تک کسی کو فائدہ ہوگا، اور جب تک یہ چیز شیئر ہوتی رہے گی، جس کو فائدہ ہوتا رہے گا تو مجھ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا اجر دے گی، اور جو شیئر کرے گا یا کسی دوسرے بھائی تک، بھائی مسلمان بہن بھائی تک پہنچائے گا، اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، تو ہم کو بھی فائدہ پہنچے گا، تو جو شفا یاب ہوگا اس کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کا آپ انشاءاللہ یہ جو بھی دیکھے گا تو اس کو اس کا رزلٹ ملے گا، ضرور ملے گا۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی میں ابھی زیادہ ویڈیو نہیں بنا رہا، کسی وقت کوئی 1-2 جو ہے نا میں ویڈیو بنا کے نا اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ پہلے کچھ کی ہیں، اتنی زیادہ نہیں کی ہیں، تو آگے چل کر انشاءاللہ مختلف قسم کی ویڈیو، کیونکہ یہ زیادہ تر میرا چینل نعتوں کا ہے، تو نعتیں ہوں گی، کلام ہوگا، اور اس کے بعد رباعیاں ہوں گی، اس کے بعد اچھی تقریریں ہوں گی، اس طرح کا۔ تو مطلب جو بھی ویڈیو اس چینل پہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی، اچھی ہوگی، اس میں آپ کو دو راہ نظر نہیں آئے گی۔ تو برائے مہربانی ابھی انہی باتوں پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ دوبارہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو دیکھیں، جس کسی کو فائدہ ہو وہ لائک ضرور کرے، لائک کرنے کے بعد دوستوں کو شیئر ضرور کرے، اور سب سے پہلے کہ اس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے۔ میرے چینل کا نام نور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈمن راجہ احمد دین ہے، اور میرے اس چینل کو آپ اردو میں لے کر سرچ کریں گے تو شو ہوگا، وگرنہ یہ شو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے اس کو اردو میں بنایا ہے۔ تو کچھ دن کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ جب اس کے نیچے میں انگلش بھی لکھوں گا تو وہ جو ہے نا پھر انگلش میں بھی لکھنے پر شو ہوگا، اردو میں بھی لکھنے پر شو ہوگا۔ وسلام، راجہ احمد دین، اللہ حافظ۔ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद नहायत ही काबिल एहतराम उलमाए किराम, सना खान मुस्तफ़ा, काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हाजरीनों, सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र, उसका फजल, उसका करम, उसकी मेहरबानी कि आज की शब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में मुझे और आप सबको आना, मिल बैठना नसीब हुआ। बानी महफिल मेरे भाई मोहतरम जनाब मलिक मोहम्मद तौकीर साहब और उनके बरादरान, अल्लाह पाक इनकी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमाए और बिलखुसूस इनके वालिद माजिद की दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, ताहत निगाह उनकी कब्र को कुशादा फरमाए। मरकज़ी मिलाद कमेटी के सभी ओहदेदारान, सभी अहबाब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इनकी ये काविशें, इनकी ये मेहनतें जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें देखनी नसीब हो रही है। वक्त क्योंकि काफ़ी बीत चुका है और हम अपने शेड्यूल के मुताबिक रहने की कोशिश भी करते हैं। मैं अक्सर मोहतरम चेयरमैन साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जब भी आमना सामना होता तो बड़ी शफकत, बड़े प्यार से मिला करते थे। और एक और उनका अंदाज था कि अगर यहाँ से रोड पे से गुजरते हुए मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे मैं होता तो कहीं भी इस जगह पे कहीं वो खड़े होते तो लाजमन वो इस तरह हाथ बुलंद करके ना सलाम किया करते थे। उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग थे, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। सोच ये आती है कि मुझसे बड़े भी थे तो ये मैं मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे गुजर रहा हूं तो हाथ को बुलंद करके इस तरह सलाम करना, तो फिर जो मुझे समझ आया, ये जो मुझे जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि वो मुझे नहीं देखते थे, वो देखते थे कि जिस नबी का कलमा पड़ा है उसका खून जा रहा है। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जो नस्ली होते हैं, जो असली होते हैं, उनकी निगाहों में भी हया होता है, उनकी सोचों में भी हया होता है, उनका किरदार भी आला होता है, उनकी सूरत भी आला होती है, उनकी सीरत भी आला होती है। मुझे यहां एक वाकया याद आ गया। एक नाम है, उलमा जानते हैं, अल्लाह के वलियों में एक हस्ती गुजरी है, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये सिलसिलाए नक्शबंद के भी इमाम हैं, सिलसिलाए चिश्त के भी इमाम हैं, सिलसिलाए सुहरवर्दिया के भी इमाम हैं, जिन्होंने अहले बैत के घर की गुलामी की है, जिन्होंने सादात को सलाम किया है, जिन्होंने अहले बैत की गुलामी का पटा गले में रखा है, निगाहों को झुका के रखा है, जुबान को इन जबड़ों के अंदर दबा के रखा है, तो सिला क्या दिया उस माल के कुल ने। ये मजहबन ईसाई थे। छोटी उम्र में ये हजरत सैयदना इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए।
آپ نے نگاہ ڈالی تو اہل بیت کی نگاہ میں اتنا فیض ہے کہ جہاں اہل بیت کی نگاہ پڑ جائے پھر نجاست نہیں رہتی، طہارت آ جاتی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا اور مذہباً کیا تھے؟ عیسائی آئے رسول اللہ کی آل کے پاس تو فیض پا جاتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے بے ادب ہو کر آئے تو پھر یزید جیسا لعنتی بن کے نکلتا ہے۔ حضرت سیدنا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، نگاہ ڈالی، نجاست جاتی رہی، پاکی آ گئی، کلمہ حق نصیب ہو گیا۔ کلمہ پڑھ لیا تو پھر کیا کیا؟ عمل کیا رہا؟ کردار کیا رہا؟ حضرت کردار یہ رہا کہ آپ حضرت سیدنا امام رضا کے خادموں میں رہے، اور کرتے کیا؟ جہاں کہیں حضرت امام سیدنا امام رضا تشریف لے جاتے تو آپ کے جوتے سنبھال کے نہ پاس رکھ لیتے، جوتے سنبھال کے پاس رکھ لیتے۔ جب امام رضا وہاں سے نشست برخاست ہوتی، محفل ختم ہوتی، آپ نے جانا ہوتا تو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حیا کے ساتھ وہ آپ کے جوڑے اٹھا کر آپ کے آگے رکھ دیتے، آپ پہن لیتے۔ سادات کے گھر سے خیر ایسا ملا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 سلاسل کے امام بن گئے۔ اور ہم حنفی ہیں یار، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لو، امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ فیض، یہ علم، یہ کرم، یہ فضل کہاں سے ملا کہ امام اعظم بن گئے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد ہیں حضرت امام سیدنا باقر علیہ السلام، جن کے آج نام ہی لینا سننی نہیں اچھا سمجھتے۔ وہ کہتے نہیں نہیں، یہ ہماری تو یہ بات ہی نہیں ہے، یہ اوروں کی بات ہے۔ تو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہم حنفی ہیں۔ تو اس امام اعظم کو یہ علم ملا کہاں سے ہے؟ وہ ڈائریکٹ شاگرد ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام کے۔ معلوم یہ ہوا جو طالب علم بن کر اہل بیت کے گھر میں بنے وہ امام ابو حنیفہ نہیں بلکہ امام اعظم بن جایا کرتا ہے، اماموں کا سردار بن جاتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت امام سیدنا امام باقر علیہ السلام کے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں کلاس فیلو ہیں۔ علم لیا کس گھر سے؟ رسول اللہ کے گھر سے۔ تو پھر کیا بنے؟ امام اعظم۔ اور جس نے رسول کے گھر سے علم لیا تو جو نماز حنفی پڑھتے ہیں تو پھر جو شاگرد نماز پڑھ رہا ہے وہی انداز استاد کا ہوگا، وہی طریقہ استاد کا ہوگا۔ جو شاگرد اذان سکھا رہا ہے وہی اذان استاد کی ہوگی۔ اور استاد نے کہاں سے لی؟ حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام صاحبزادے ہیں حضرت امام سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کس کس فرزند ہیں؟ حضرت امام سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اور حضرت سیدنا امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا تاجدار العطا امام الاولیاء کرم اللہ وجہ کریم کے۔ اور علی پاک نے کہاں سے سیکھی؟ جس نبی کا میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہو، اس نبی کی نماز کا طریقہ وہ ہے جو علی کا ہے، اس نبی کی نماز کا طریقہ وہ ہے جو امام حسین کا ہے، اس نبی کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو امام زین العابدین کا ہے، اس نبی کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو
इमाम बाकर का है, उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो इमाम जाफर सादिक का है, उस नबी की नमाज का तरीका वही है जो आज हनफियों के पास है, जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने सिखाया। जो तालिबे इल्म बनकर उस घर में बैठता है वो इमाम आज़म बनता है, और जो जूते उठाकर सीधे करके ताजीम के साथ रखे वो सिलसिला-ए नक्शबंद का भी इमाम बनता है, सिलसिला-ए चिश्त का भी इमाम बनता है, सिलसिला-ए सुहरवर्दी का भी इमाम बनता है। वो चेयरमैन साहब की उस बात से मुझे ये बात याद आई कि उनका ये अंदाज था, वो इस तरह ना हाथ को बुलंद करके सलाम किया करते थे, तो जिन्होंने सलाम किए रसूल के घराने को, उनके जाते हुए भी फिर पता नहीं चलता। भाई तकीर मुझे बता रहे थे कि 5 मिनट के 10 मिनट पहले छोटे को कॉल किए और 5-10 मिनट के बाद दोबारा उसे फोन किया डेथ का। मेरे भाइयों, जिस नबी की मिलाद की महफिल में आए हो ना, अगर उस नबी कि गुलामों का हाल ये है कि कोई सच्चों का इमाम बन जाता है, किसी पे अदालत नाज करने लग जाती है, किसी पे सखावत नाज करने लग जाती है, किसी पे शुजाअत नाज करने लग जाती है, तो फिर उस नबी के घर की शर्फ का, ताजीम का, रिफत का, शान का आलम क्या होगा। और आज जो आला हजरत के तज़किरे हैं ना, वो इसीलिए हैं कि उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जिसने ये कहा वो आला हजरत हुए, और जिन्होंने उस घर में बैठकर इल्म लिया वो इमाम आज़म हुए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा जाने रहमत पेला
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सलाम के बाद एक शेर से इब्तिदा करता हूँ कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मेरे देखने सुनने वालों को सलाम के बाद इब्तिदा करता हूँ इस वीडियो की। और वीडियो बनाने से पहले आपको बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि गिरदो नवा में देखने के बाद, सुनने के बाद, मुल्क की हालात वाक़यात सारा कुछ देखने के बाद ये बात करना मैंने मुनासिब समझी और ज़रूरी समझी कि ज़्यादा बात नहीं, हम अपने गिरदोनवा की बात करते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो गया बैरून मुल्क। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में टीवी पर लोग देख रहे हैं कि फ्रांस ने क्या किया या क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक निचोड़ निकाला है कि यहाँ पाकिस्तान में सबको अपने पेट का दोज़ख भरने की पड़ी हुई है। कोई रैली नज़र नहीं आ रही। कितने दिन हो गए मैं भी देख रहा हूँ कि कोई किसी तरफ से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुस्ताखाना खाकों और बातों का जवाब किसी मौलवी ने कोई तकरीर में नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि माह रबीउल अव्वल ये मुक़द्दस महीना शुरू हुआ तो मलौनों ने, यजीदों ने ये उल्टा काम शुरू कर दिया कि एक दाना डालते हैं, फिर आगे हमें वो चेक करते हैं, देखते हैं कि इनके अंदर अपने आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क की चिंगारी कितनी एक है। लेकिन हम इसका जवाब किस किस तरीके से दे रहे हैं हर बंदे को पता है। हर बंदा हिस्सा डालने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी तकरीर, कोई ऐसा प्लेटफार्म जिधर मैं कुछ करूं तो मेरा भी हिस्सा डाल जाए। तो मैं भी अपनी तरफ से ये हिस्सा डाल रहा हूं कि ए अल्लाह के बंदो, अगर हमारे आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने ये दुनिया नमूदार की और दुनिया बनाई, दुनिया के साथ हमें बनाया, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि साफ साफ और शांत लफ्ज़ों में कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब की खातर इस दुनिया को वजूद दिया, फिर इंसान को बनाया, ये सारा सिलसिला कहाँ से चला और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आके पैगंबरों का, रसूलों का, नबियों का रुका। ये सारा कुछ करने की वजह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये सब कुछ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह की ज़ात ने ये सब कुछ बनाया। वगरना अगर अल्लाह आप अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ दिखाना मकसूद ना समझता तो कायनात का ज़र्रा तक ना बनता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, हम कितना ही अमल कर रहे हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा। अभी तो तकरीरें भी कोई नहीं हो रही। क्यों? ये पेट का दोज़ख नहीं भरने हो रहा, इसकी खातिर सब लगे हुए हैं। आओ हम सब मिलकर
کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائیں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں، کوئی ایسا نظام ترتیب دیں کہ اگر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کو جواب دیا جائے۔ اور آپ لوگوں کو میں ساتھ یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بالکل الٹا نظام ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں اور جہاں کہیں بھی دیکھیں، ایک قانون ہے، ایک ترتیب ہے۔ یہاں ہم لوگ نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، اور نہ ہی خود سیدھا کام کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو سیدھا کام کرنے دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ صرف باتوں سے نہیں، صرف تقریروں سے نہیں، ویڈیو بنا کے ادھر میری طرح چڑھا دی، 2-4 باتیں کی، بات ٹھیک ہے، ختم، ایسے کام نہیں چلے گا۔ آگے پیچھے کتنے دن ہو گئے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، بہت ساری تقریریں سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں سن رہے ہیں، کھایا پیا، اور بس ایک بات ذہن نشین کر لیں، آج اگر آپ ایسا کریں گے، آپ کی نیت کا، میری نیت کا کسی کو علم نہیں، اللہ کی ذات کو علم ہے۔ یہاں تو ہم ایک دوسرے کو ڈاجنگ کر لیں گے کہ نہیں میں بڑا عاشق رسول ہوں، لیکن قبر میں جا کے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے جسم کے سب اعضاء خود بتائیں گے کہ ہماری نیت کیا تھی، ہم کرتے کیا تھے، دکھاتے کیا تھے۔ کیا ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سامنے رکھ کے ڈھنگوسلا بنا کے اپنے پیٹ کا دوزخ بننے کے لیے سب کچھ کرتے رہے، سکی سکی تقریریں کرتے رہے، یا کیا کرتے رہے؟ یہ قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا، جب پوچھے گا تو جسم کے اعضاء خود بتائیں گے کہ ہمارے جسم کے سب اعضاء ایک ایک چیز بتائیں گے کہ یہ اس نیت سے ادھر کرتا تھا، یہ اس نیت سے ادھر کرتا تھا، یہ اس نیت سے ادھر جاتا تھا، سارا کچھ بتائیں گے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں میں، میرے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ میں نے شعر پڑھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برائے مہربانی ہمارا تو کچھ سمجھ نہیں کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اپنے مقصد کی کوئی نہیں پتہ، ہم نے اور کیا کرنا ہے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے، جس پلیٹ فارم میں میں بھی شامل ہوں، کہ صرف تقریروں سے نہیں، ابھی تو تقریریں بھی کوئی نہیں کر رہا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ماہ مقدس کو کتنے دن ہو گئے، ہفتہ ہو گیا، کسی مولوی، کسی حافظ، کسی علامہ، کسی مفتی کی میں نے کوئی تقریر نہیں سنی کہ یہ خاکے چھاپے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی تقریر کریں۔ پیر کیا کر رہا ہے، مرید کیا کر رہا ہے، پیر کا کیا کام ہے، مرید کا کیا کام ہے، پیر کی محبت کیا ہے اور مرید کی محبت کیا ہے۔ اس پیر فقیر کی محبت میں فی الحال کچھ نہیں پڑا ہوا، سرکار کی ذات ہے تو سب کچھ ہے۔ سرکار کی ذات کی بات کریں گے تو ساری باتیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ پیر فقیر بعد میں ہیں، مرید بعد میں، یہ ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم نے صرف سکی تقریریں کرنی ہیں، عمل کوئی نہیں کرنا، تو کوئی مقصد کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرے پہ کیچڑ اٹھالنا، ایک دوسرے کی بدخوئی کرنا، ایک دوسرے کی چغل خوری کرنا، ایک دوسرے کی باتیں کرنا، اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نہیں بتایا۔ ہم جتنا عمل کریں گے اتنا اپنے آپ کو نفیس پائیں گے، لیکن جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، ہمسایوں کا خیال نہیں کریں گے، اپنے سے نیچے کا خیال نہیں کریں گے، نیکی کے کام نہیں کریں گے، نیکی کے کام پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے، جو برائی کر رہا ہے اس کو برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کریں گے، تو پھر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا۔
हमें खुद को बदलना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को बदल लेंगे तो हमें सारी दुनिया बदली नजर आएगी। ये बात छोड़ दें कि फलां ठीक है, होगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे, फलां ऐसे कर रहा है तो हम भी ऐसे करेंगे। आप अपने आप को बदलेंगे, मैं अपने आप को बदलूंगा तो तब काम चलेगा। दूसरों को छोड़ें, अपने आप को बदलें। दूसरों की बातें करना तो आसान है, लेकिन अपने गिरबान में झांकना बहुत मुश्किल है। जो अपने गिरबान में झांक कर दुनिया में रहता है वही फलाह पाता है, वही कामयाब रहता है। क्यों? उसे सारा कुछ नज़र आता है। अपनी गलतियां खुद निकालने की कोशिश करो। लोग तो गलतियां निकालते हैं, वो अपने लिए निकालते हैं, लेकिन जब बंदा खुद अपनी गलती खुद निकालना शुरू कर देता है तो सारे मामले दुरुस्त हो जाते हैं। ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि सबको, मेरे समेत सबको एक प्लेटफार्म ऐसा बनाना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी गड़बड़ करे या करने की कोशिश करे, हमारे पास कोई प्लेटफार्म हो, हम एकदम से रैली निकालें, एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। कम अज़ कम हमारा किसी खाते में नाम तो हो। इतने दिन हो गए, ये माह मुक़द्दस शुरू है, फ्रांस ने गुस्ताखी की, उसके सदर ने जो औल फूल बातें की, गुस्ताखी की, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान की क्या करूं, कि हमारे गिरदो नवाह में कितने लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कोई रैली निकाली, कोई तकरीर की। कोई तकरीर किसी ने की है तो मुझे बताएं। बस पीर क्या कर रहा है, मुरीद क्या कर रहा है, यही तकरीरें हैं, इसके अलावा कोई तकरीर कोई नहीं है। खुदारा अपने आप को दुरुस्त करें ताकि आपको बाकी सारे दुरुस्त नज़र आएं। तो ये सोचने का मकाम है और सोचकर अमल करने का मकाम है। हमें एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए। कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई मरज़ई नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मरज़ई तो हम तो उन पर लानत भेजते हैं, उनका नाम बीच में आ गया। तो हम सब मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर खड़ा होना चाहिए। जब हम एक प्लेटफार्म पर खड़े होंगे तो जब भी कोई गड़बड़ होगी तो उसका, जब हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे तो इसका असर पड़ता है कि मुसलमानों के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की चिंगारी ज़िंदा है अभी। तो देख लें, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने कोशिश की, लगन की, मुमताज़ कादरी का नाम, गाजी मुरीद हुसैन का नाम दुनिया में बोलता है, तभी बोलता है उन्होंने कुछ करके दिखाया। सिर्फ तकरीरें नहीं की, तकरीर तो मैं भी अभी कर रहा हूँ। इस तकरीर का क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये तो मुझे भी कोई नहीं पता, लेकिन तकरीरों से कुछ नहीं चलता। अमली जामा भी पहनाना चाहिए किसी चीज़ को, तब जाके कोई काम होता है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि ये फ़िरका वारियत को छोड़ें। आपको आखिर में एक बात बताता हूँ, उसके बाद इजाज़त चाहता हूँ। बैरून मुल्क जो तागूती ताकतें हैं, उन्होंने एक निचोड़ निकाला हुआ है। ये पाकिस्तानी, ये मुसलमान जहाँ के भी रहते, ये पागल हैं। क्यों पागल हैं? कुछ तो मुझे भी पता पड़ता है कि ये वाकई पागल हैं। कि एक वो औल फौल गलत पोस्ट करते हैं कि ये करके ऐसे करो तो इसने ये गुस्ताखी की है, इस पर लानत भेजकर शेयर करो। तो वो एक गलत मैसेज गुस्ताखी वाला खुद लिख के सेंड करते हैं, बाकी हमारी ड्यूटी लग जाती है। वो आराम से बैठ के देखते हैं कि कितने लोगों ने व्यू किया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट्स किया। वो सारा कुछ देखते रहते हैं। एक वो काम करते हैं, बाकी काम हमारा ड्यूटी शुरू आ जाती है। मेहरबानी किया करें, ये तागूती ताकतों का ड्रामा होता है। कोई ऐसे भी, मतलब देखें, एक पोस्ट वो करते हैं, पूरी दुनिया में हम फैला देते हैं। इसका मतलब है कि उस गुनाह में वो कम शामिल है, हम ज़्यादा शामिल हैं। बराए मेहरबानी ऐसी पोस्टों से बचा करें, ऐसी पोस्टें डिलीट कर दिया करें, ऐसी पोस्टों को इग्नोर कर दिया करें, या सिर्फ कमेंट्स किया करें, शेयर ना किया करें। ये जो शेयर करते हैं, शेयर करने से खुद आप उस चीज़ को फैलाते हैं जो दुश्मन ने एक ड्रामा रचा कर फैलाई है।
تو برائے مہربانی ایسی جب پوسٹیں آتی ہیں کہ اس لانتی نے یہ گستاخی کی ہے، اس پر لعنت بھیج کر شیئر کریں، تو یہ مہربانی کیا کریں۔ ایسی پوسٹیں ہماری پوسٹیں نہیں ہوتی، یہ طاغوتی طاقتوں کی پوسٹیں ہوتی ہیں، ایسی پوسٹوں کو اگنور کر دیا کریں، اور اللہ کے حضور دعا ایک بار کم از کم مانگا کریں کہ یا اللہ ان کو غرق کریے، وہ دعا مانگا کریں تاکہ کسی نہ کسی کی دعا تو قبول ہوگی۔ اور یہ شیئر نہ کیا کریں، شیئر کرنے سے ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے ملک کی، ہمارے مسلمانوں کی بےزتی ہوتی ہے کہ یہ اتنے عاشق رسول ہیں یا اتنے یہ عشق کرنے والے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی۔ برائے مہربانی ابھی میں ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک پلیٹ فارم پر سب کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ شیعہ سنی والا چکر، یہ فرقوں والا یہ جو ہے نا چکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ جو میں نے ویڈیو بنائی، یہ جو کوئی بھی دیکھے یا دیکھنے کی کوشش کرے، اس میں سے کسی کو اچھی بات لگے تو یا میرے مولا نظر کرم فرما دے مجھ پر بھی اور دیکھنے سننے والے پر بھی۔ یا میرے مولا ہمیں اپنے معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، اور یا میرے مولا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ۔